ہیں اور آج کے سیگمنٹ میں ہم نے بات کرنی ہے ڈائبٹیز کے حوالے سے، کیونکہ ڈائبٹیز تاحیات ساتھ رہنے والی ایسی طبی بیماری ہے جو ہر سال لاکھوں اموات کی وجہ بنتی ہے اور یہ کسی کو بھی لاحق ہو سکتی ہے۔ یہ بیماری اس وقت پیدا ہوتی ہے جب جسم اپنے اندر موجود گلوکوز کو حل کر کے خون میں شامل نہیں کر پاتا ہے، اور اس پیچیدگی کی وجہ سے دل کے دورے، فالج، نابینا پن، گردے کا ناکارہ ہونا اور پاؤں اور ٹانگیں کٹنے کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اب یہ تیزی سے بڑھتا ہوا مسئلہ ہے اور انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن کے مطابق دنیا بھر میں 53 کروڑ سے زیادہ افراد اس مرض کا شکار ہے، اور خدشہ ہے کہ 2030 تک یہ تعداد جو ہے یہ 64 کروڑ سے بھی زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ 2021 کی آپ کو اعداد و شمار بتاؤں تو پاکستان میں تقریباً 3.25 کروڑ بالغ افراد شوگر کے مرض میں مبتلا تھے، اور یہ مرض جو ہے نوجوانوں میں تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، جس کی بنیادی وجہ بتائی جا رہا ہے کہ بچپن میں موٹاپے کی شرح میں اضافہ ہے، اور دوسرا غیر متوازن طرز زندگی ہے۔ تو اسی پر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے اس میں شوگر کا مرض تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کیا کہہ لیں کہ پریکاشنری میئرز ہو سکتے ہیں، کس طرح اس انڈیمک کو میں تو کہوں گی کہ جو کہ بہت زیادہ ہو رہا ہے اس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے۔ تو اس پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر شاہد ندیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، جو کہ ڈائبٹیز اسپیشلسٹ ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر شاہد آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، کا شکر۔ ڈاکٹر شاہد، خاص طور پر جس طرح میں نے بات کی ہے کہ 2021 میں جو پاکستان میں تقریباً 3.25 کروڑ جو خاص طور پر ینگسٹرز کا ڈیٹا آیا تھا ہمارے سامنے، ان میں شوگر پائی جا رہی تھی، تو کیا صرف یہ بچپن میں آپ کا ویٹ زیادہ ہونا صرف وہی ایک وجہ ہے کہ ان میں ڈائبٹیز پائی جا رہی ہے، یا اور بھی فیکٹرز ہوتے ہیں؟ جی ہاں، یہ بڑا اچھی ایک جو آپ نے فیکٹر جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، موٹاپا، اوبیسٹی جسے کہتے ہیں، ایک تو ایک بہت بڑی ریزن جو ہے نوجوانوں میں جو ہے ڈائبٹیز کا جو ہے نا، اس میں سب سے بڑا فیکٹر یہ پچھلے 2 سال سے یا 3 سال سے اگر میں بات کروں جو میری پریکٹس ہے، اور الحمدللہ کا شکر ایک بڑی پریکٹس ہے میری نا ڈائبٹیز کی۔ اب اس میں جو پچھلے 2 سے 3 سال میرے پاس جو زیادہ جو کیسز آ رہے ہیں ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے، وہ بچے اور نوجوان، اور میرے لیے بڑی سرپرائزنگ تھی جب یہ 2-3 سال پہلے، اور آج بھی میرے لیے بڑا سرپرائزنگ ہے کہ پہلے جو یہ ڈائبٹیز ہوتی تھی بچوں میں، نوجوانوں میں، وہ ہوتی تھی ٹائپ 1، ٹھیک ہے، جو اس میں ایک آٹومیون پروسیس ہوتا ہے، جینز میں آتی ہے، آپ کو فیملی سے ملتی ہے۔ نہیں، ٹائپ 1 میں فیملی کا بھی پارٹ ہوتا ہے، لیکن وہ یوزلی اس کا کوئی ریزن ابھی ایٹیولوجی سامنے نہیں آ سکی۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ لبلبے کے خلاف اپنا ہی جو ہے آٹو امیون سسٹم جو ہے وہ حملہ کرتا ہے، اور لبلبا جو ہے وہ تو وہ بھی کسی کو بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی کسی بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تعداد بچوں کی، نوجوان کی ہوتی ہے، جو کچھ عرصے پہلے تھی۔ لیکن پچھلے اگر ہم 5 سال کی بات کریں تو جو ٹائپ 1 ہے وہ تو ایک اسی ریشو سے چلتی آ رہی ہے جس ریشو سے پہلے چلی۔ جو ان پچھلے 5 سالوں میں یا 3 سالوں میں یا 4 سالوں میں جو ڈیٹا آپ نے بتایا نوجوان نسل کا، اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہے وہ بچوں میں اور نوجوان نسل میں ہو گئی ہے، ہو رہی ہے، بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ وجہ اس کی ایک تو موٹاپا ہے، دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، ہمارا لائف سٹائل خاص طور پہ کووڈ کے بعد بہت زیادہ چینج ہو گیا۔ سب سے بڑا فیکٹر جو ہے اس ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا جو نوجوانوں میں ٹائپ 2 کر رہا ہے وہ ہے اسٹریس۔ اچھا، اسٹریس جو ہے وہ کیونکہ کووڈ کے بعد کاروباری حالات، اکنامک کنڈیشنز بہت زیادہ چینج ہوئیں، سیڈنٹری لائف سٹائل ہوا، لوگوں کا جو سلیپ پیٹرن ہے وہ چینج ہوا، تو اسٹریس دوسرا فیکٹر سلیپ پیٹرن کا چینج ہونا۔ اب اسٹریس کی وجہ سے اور جو سلیپ پیٹرن چینج ہونے کی وجہ سے لوگوں کا جو نائٹ سلیپ کا جو ہے وہ پیریڈ ختم ہو گیا، لوگ ڈے ٹائم پہ جو ہے وہ سوتے ہیں، رات کو جو ہے وہ جاگتے ہیں، اور جو نیچرل سلیپ کا جو پیٹرن ہے وہ بالکل مختلف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نیند ہے وہ رات نیند کے لیے بنائی ہے اور دن کام کرنے کے لیے، لیکن الٹا ہو گیا خاص طور پہ کووڈ کے بعد۔ تو اس کووڈ کے بعد کے پیریڈ میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز بہت زیادہ کامن ہوگی۔ موٹاپا سونے کی پیٹرن سے اور اسٹریس کی وجہ سے موٹاپا ہوتا ہے، اور موٹاپا، نیند کی کمی اور اسٹریس کی وجہ سے ایک جو فیکٹر ہوتا ہے جو کہ یہ چیز ڈائبٹیز کر رہی ہے نوجوانوں میں خاص طور پہ، وہ ہے انسولین ریزسٹنس۔ ٹھیک ہے، اب انسولین ریزسٹنس کے اتنے زیادہ کیسز پچھلے 2 سالوں میں نے دیکھے ہیں کہ پچھلے سال کی اگر بات کروں تو وہ بہت زیادہ تھوڑا سا اس کو نا ہمیں عام لینگویج میں لوگوں کو بھی بتائیں کہ انسولین ریزسٹنس ہوتی کیا ہے، بیکاز سب لوگ جانتے ہیں کہ انسولین ریزسٹنس ہو جاتی ہے اس لیے آپ کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، لیکن
لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ہے پیٹرن کیا ہے, انسولین کرتی کیا ہے ہمارے باڈی میں جا کے, یہاں پر یہ ریزسٹنس کیسے پیدا ہو جاتی ہے انسولین کی, تو تھوڑی سی لے مین لینگویج میں تھوڑا سا بتائیے. ایگزیکٹ. اچھا دیکھیے, جو انسولین ریزسٹنس ہے یہی بیسک وجہ ہے. اوبیسٹی, موٹاپا, اسٹریس اور نیند کی کمی, جو 3 فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ٹائپ 2 ڈائبٹیز نوجوانوں میں اور بچوں میں ہو رہی ہے, اس میں جو بیسک پیتھولوجی ہے وہ ہے انسولین ریزسٹنس. انسولین ریزسٹنس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسولین ریزسٹنس کا اس کا کام یہ ہے کہ وہ باڈی میں گلوکوز جو بلڈ میں ہوتا ہے اس کو سیل کے اندر استعمال کرواتی ہے, اس کے اندر بھیجتی ہے اور سیل کو ایک انرجی فراہم کرتی ہے گلوکوز کی شکل میں, اور گلوکوز نارمل ہو جاتا ہے. لیکن ٹائپ 2 میں کیا ہوتا ہے, انسولین ریزسٹنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسولین اپنا کام نہیں کر رہی. جو سیل کے اوپر جو ریسیپٹرز ہیں جو کہ وہ گیٹ کھولتے ہیں جہاں سے گلوکوز انٹر ہوتا ہے, وہ گیٹ کھلتا نہیں ہے اور وہاں پہ لاک لگ جاتا ہے. اور لاک لگنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو انسولین ریزسٹنس ہے وہ بیسک وجہ ہے کہ لاک نہیں کھل رہا, انسولین کام نہیں کر پا رہی, اس لاک کو کھول نہیں رہتی, جس کی وجہ سے کہ وہ جو چابی تھی نا اس کی شیپ چینج ہو گئی ہے, تالے کی شیپ چینج ہو گئی ہے, جو ریسیپٹرز اس کے اوپر سیلز کے اوپر لگے ہوئے ہیں. اوکے, اس تالے کی شیپ چینج ہو گئی ہے اور چینج کی وجہ کیا ہے, انسولین ریزسٹنس. انسولین ریزسٹنس کی وجہ کیا ہے, ہمارا لائف سٹائل, اسٹریس, نیند کی کمی, موٹاپا, اس کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. اس کی کچھ سائنس بھی ہیں. چلے وہ